ناظرین آداب، خسرو فاؤنڈیشن کی اس خاص پیشکش کتابوں پر گفتگو کے حوالے سے اس پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ اور آج اس کے سب سے پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، جو خاص شخصیت ہیں، وہ ہیں جناب مبشر جاوید اکبر صاحب، جو ایم جے اکبر کے نام سے معروف ہیں۔ درجنوں کتابوں کے رائٹر، مصنف، فارمر ممبر پارلیمنٹ لوک سبھا راجیہ سبھا، فارمر ایکسٹرنل افیئرس منسٹر فار اسٹیٹ، ایک کامیاب اور ایک ممتاز ترین صحافی، آتھر، ڈپلومیٹ، جنہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف فیلڈ میں دیش اور دنیا میں اپنی خدمات کو انجام دیا ہے۔ وہ جس موضوع کو چھو دیتے ہیں وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ صحافی، مورخ، قلمکار، اسلامی ہسٹری پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی معروف زمانہ کتاب جو دنیا کے مختلف ممالک سے شائع ہوئی 3 دہائی قبل، دا شیڈ آف سورڈ، جس کا اردو ترجمہ خسرو فاؤنڈیشن نے گزشتہ دنوں پبلش کیا، تلواروں کے سائے میں، آج ہم اسی کتاب کے حوالے سے چرچا کریں گے۔ میں استقبال کرتا ہوں محترم ایم جے اکبر صاحب کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو لکھنے کے محرکات کیا رہے، کہ آپ کو کس سوچ نے مجبور کیا کہ اس عنوان پر اس کتاب کو لکھا جائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں جی، اور جس میں امریکہ سب سے ماہر اور سب سے طاقتور ملک ہے، اسلام اور اسلام کے پرنسپلز کے بارے میں میرے خیال صرف غلط فہمی نہیں تھی بٹ غلط فہمی کرایا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ انگریزی میں اسلام کے بارے میں جو ایک نیریٹو بنا دیا گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک صرف وائلنس کے سوا اور ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ کئی قسم کے تھے، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی لابی تھی جس کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن جو مسلم ممالک تھے یا مسلم ملک تھے جہاں پہ تیل تھا، ان کے اوپر قبضہ کرنا تھا۔ تو ان کو، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد یہ تو ایسا ایک سلسلہ ہی ہو گیا جس میں یہ نیریٹو کو ایک نئی پرواز ملی۔ لیکن یہ کتاب، میری جو ریسرچ ہے، یہ 9/11 کے بہت پہلے کی ریسرچ ہے۔ کیا اس میں آپ کی کتاب کے اندر، آپ کی کتاب کے پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو حادثات ہوئے یا جو لوگوں کی سوچ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، مسلم ورلڈ کے بارے میں بدلی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی پیشن گوئی آپ کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے بہت دیر سے چل رہا ہے۔ یہ ایکچولی میں دیکھ رہا تھا، اگر آپ اتہاس دیکھیں اور ہسٹری دیکھیں تو جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک نئی ٹرننگ پوائنٹ جو ہسٹری کی ہے، وہ 1979 میں آتی ہے، جب ایران میں اسلامک ریولوشن آتا ہے۔ اور اس اسلامک ریولوشن سے صرف ایک سرکار نہیں بدلتی ہے، اس سے ساری پالیسیز جو تیل کے اوپر تھیں، اس میں ایک کافی بہت بڑا ایک آلموسٹ ریولوشنری فرق آ جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اور ویسٹ، پہلے برطانیہ تھی، پہلے فرانس تھا، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے خاص کے بعد امریکہ ہی سپر پاور بن گیا۔ تو اس زمانے میں انرجی کی کنٹرول اور انرجی کے فلوز جو ہیں وہ ویسٹرن انڈسٹریلائزیشن، ویسٹرن کیپٹلزم اور ویسٹرن اکنامک ڈومیننس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر میں امریکن ہوتا تو میں بھی ڈومیننٹ ڈومینیشن چاہتا، تو میں جو ہے کسی کو نام اور بدنام نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک سچائی ہے اس کا ادھارن دے رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس میں کسی قسم کے، جب امام خمینی، ان کو ویسے سرکار بنانے میں 1 سال سے زیادہ لگا، ریولوشن کے بعد کئی مکس سرکاریں آئیں، بڑی کوششیں ہوئیں،
لیکن جب سے امریکنس کو انہوں نے ہاسٹیج لے لیا اس کے بعد سرکار بدل گئی اور ایک اسلامک وہاں پہ شیعہ نظام جس کو کہے وہاں پہ آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے بہت کوششیں ہوئی امریکہ کی طرف سے کہ اس حکومت کو اور اسلامک نظام کو شیعہ نظام کو تہران سے ہٹا دیا، کیونکہ تہران سے زیادہ پرو امریکن ملک کوئی کیپٹل تھا ہی نہیں اس علاقے میں. اور سب سے پہلے جو کوشش ہوئی وہ ہوئی کہ عراق کو استعمال کر کے، صدام حسین کو استعمال کر کے یہ تہران کی جو اسلامک رجیم امام خمینی کی رجیم ہے اس کو ہٹا دیا جائے. وہ 8 سال تک جنگ چلا، 8 سال تک جنگ چلا، اور اس جنگ میں صدام کو اپنے سارے جو نیبرز تھے ان سے اسلحہ ملی، اس سے پیسہ ملا اور کافی کچھ کمایا، امریکہ سے سپورٹ ملا. لیکن 8 تک ایران جنگ لڑتا رہا، اور اس زمانے میں لڑا جب ایران کے پاس فوج بھی نہیں تھی بے شک. تو 8 سال کے بعد جو جنگ ختم ہوا تو وہی اسٹیٹس کو اینٹی پہ ختم ہوا. اس کے بعد ایران نے بھی کافی باریکی کے ساتھ پالیسی بنائی ہے. جب امریکہ عراق پہ حملہ کیا، جارج بش سیکنڈ، انہوں نے 9/11 کے بعد پہلے افغانستان، اس کے بعد عراق پہ حملہ کیا، تو اس وقت ایران جو ہے کچھ نہیں کیا، خاموشی رہا. اس کے ایک تو اپنے صدام حسین کو برباد کر رہا تھا، اس میں اس کی اپنی مقصد بھی تھوڑی بہت پوری ہو رہی تھی. دوسرا جو صدام کے بعد جو عراق بغداد میں نظام آئے گا اس میں جو وہاں پہ عراقی شیعہ کے خلاف جو بے انصافی ہو رہی تھی ہسٹوریکل، وہ بھی ختم ہو گئی، اس سے بھی ایران کو فائدہ ہوا. لیکن جو میں سب سے بڑی بات سمجھتا ہوں کہ ایران اپنی طاقت کو ہے بہت ہی پیشنس کے ساتھ آہستہ آہستہ طاقت بنایا، اور اس وقت اپنی طاقت کو دکھایا جب واپس دکھانے کی بہت ضروری تھی، اور جب ایران کے اوپر جیسے آج ہے حملہ ہوا. میں اس کتاب پہ جب غور کرتا ہوں تو ہمارے جن مترجم نے اس کتاب کو ترجمہ کیا، ایز PhD فرام JNU ڈاکٹر جلیس اختر نصیری، اور مدرسہ پروڈکٹ ہیں، عربک کے اسکالر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میری نظر سے اس عنوان پر اردو میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں گزری ہے جو پورے 1400 سال کے اتہاس کو کنیکٹ کرتی ہے. یعنی آپ نے جو ریفرنسز اس میں دیے ہیں، ابن اسحاق جو پہلی سیرت رسول پر کتاب ہے عربی میں لکھی جانے والی، جو پہلی کتاب ہے، اور وہ ان کے سب سے کلوزسٹ ہیں رسول پر کتاب لکھنے والے. ان کے زمانے کا فرق بہت کم ہے، اینڈ دیٹ از دا موسٹ اوتھینٹک ون ٹو. تو آپ نے ایک تو جس طرح پرائمری سورسز کو اس کے اندر کوٹ کیا ہے، اس کے اندر ویسے اس لائبریری میں پڑھیں جی سیرت رسول بھی ہے، اسلامک ہسٹری بھی ہے، اور جرنلزم بھی ہے، اور آپ کی جو رائٹنگ کی بیوٹی ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ جو ناولانہ بیوٹی ہے جو ناولز کی، اور ظاہر ہے کہ الفاظ کی جو خوبی اور میڈیا کا جو ڈائمنشن ہے. نہیں چاہتا ہوں ٹوکنا، میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کتابیں اس میں کوئی فکشن نہیں. ہاں فکشن نہیں، الفاظ کی جو خوبی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی فکشن نہیں، اور اس غلط فہمی میں بھی کوئی مطلب غلطی سے بھی غلط فہمی میں نہ جائے. ہر چیز جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اوریجنل پرائمری سورسز سے ہے. ہمارے جب ایگزامینیشن میں شریعہ کا کرتا ہوں تو اوریجنل پرائمری سورسز سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جہاں تک ہم سے ثبوت ملتا ہے اس کو لے کے میں نکلتا ہوں. ویسے بھی بخاری کی بھی جو حدیث ہے اس میں کئی قسم کے ڈیویشنز ہیں. صحیح بات. یہ سمجھنا کہ ہر چیز جو لکھا ہوا ہے حدیث میں، یہ مطلب وہ حدیث قرآن نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اس لیے یہ سب باتیں بہت ہی مطلب سوچ سمجھ کے لکھنی پڑتی ہے. لیکن جو جہاد کے اوپر جو غلط فہمیاں تھیں وہ جو ہے میں سمجھتا تھا بہت ضروری ہے کہ غلط فہمیاں، اور غلط فہمیاں صرف ویسٹ میں نہیں ہیں، سب سے بڑی غلط فہمیاں مسلمانوں میں. بے شک بے شک. اور جب تک مسلمان نہیں سمجھیں گے کہ اصلی جہاد کیا ہوتا ہے،
آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جہاد کے قانون نکلے، 10 قانون نکلے. اس قانون میں آپ جہاد میں بچوں کو، عورتوں کو اور انسنٹس کو بے شک ایک آپ ان کا مطلب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایون پراپرٹیز، اینیمی کی پراپرٹیز پراپرٹیز تو چھوڑیے، وہ تو الگ بات ہے. آپ کھجور کی جو پیڑ ہے بے شک اس کو نہیں کاٹ سکتے بے ہیں، شک. یعنی کہ آپ کسی کو بھی کھانا جو ہے روک دیں. تو یہ تو ایک جو آئیڈیلزم ہے جنگ کا، وہ آئیڈیلزم. اور دیکھیے ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں ایک وار فلسفی ہوتی ہے. ہندوازم میں مہا بھارت ایک وار فلسفی ہے. صحیح بات. اور وار فلسفی میں ہندو کے بھگوان کرشن اس فلسفی کو بہت بہت ایکسپلین کرتے ہیں دور تک. تو یہ فلسفیز جو ہیں ہر جگہ سب کے لیے دی گئی ہیں، کیونکہ افسوس ہے یہ کہ جنگ انسان کی اتہاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بے شک. اور اس جنگ کو ہم کیسے، ہر پہلے تو جنگ جو ہے بے انصاف کے خلاف ہونے چاہیے. بے شک. جنگ بہت قسم کی ہوتی ہے، ہر جنگ جہاد نہیں ہوتا. بے شک. تو اس لیے یہ سب باتیں جو ہیں، اور جب میں ویسٹرن یونیورسٹیز میں بہت اس کتاب کو لے گیا کیونکہ انٹرنیشنل بیسٹ سیلر تھا، تو میں نے بار بار اس بات کو سمجھائی ماحول. لیکن آپ کو سمجھائیں 2005 میں مطلب 9/11 کے بعد خاص طور امریکہ میں اتنا غصہ تھا کہ بہت مشکل تھا. لیکن خیر اگر وقت پہ ہم اپنی بات نہیں کہیں گے تو بے وقت بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. سر اس کتاب کے لکھتے وقت آپ نے ظاہر ہے جتنا ایک لمبا مطالعہ کیا اور جو یہ سوچا کہ اس نریٹو کو سامنے آنا چاہیے، تو ایسے کون سے خاص پہلو ہیں جنہوں نے یا تو آپ کو چونکایا ہو، یا آپ کا کچھ، آپ کی فکر میں کوئی تبدیلی آئی ہو، آپ کی تھنکنگ میں کوئی تبدیلی آئی ہو اس کتاب کے مواد کو پڑھتے وقت یا اس کتاب کو لکھتے وقت؟ نہیں، تھنکنگ میں دیکھیے جب علم بڑھتا ہے جی تب تک تھنکنگ پہ اثر پڑتا ہے. بے شک. تھنکنگ ہے کیا؟ تھنکنگ یہ ہے کہ علم کو ہم کس طریقے سے انسان کی بھلے کے لیے استعمال کریں. بے شک. اور بہت اچھی بات کہی ہے علم کے بارے میں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو جب دو گے تبھی بڑھے گا. بے شک. تو یہ کتاب بھی ایک ذریعہ ہے علم دینے کا. بے شک. میرے پاس جتنا ہے، بے شک. کسی کے پاس پورا علم تو ہے نہیں، بے شک. لیکن میرے پاس جتنا ہے اور جو میرے علم کی سمجھ ہے اس کو میں کیسے آپ کے پاس لے جاؤں، تمہارے دوستوں کے پاس لے جاؤں، یہ ہے کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب نے اسلام کے بارے میں جو، اچھا دیکھیے اگر اس کتاب میں کچھ غلطیاں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کتنا زبردست ریئیکشن ہوتا، تو کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملے ہیں بہت. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں جی یہ جو 20ویں صدی میں جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں یعنی کہ خیبر سے لے کے برما تک جو ایک ہمارا ملک تھا، اس ملک کو کیسے پارٹیشن نے برباد کیا. بے شک. اور اس پارٹیشن نے سب سے زیادہ نقصان اگر پارٹیشن کا ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کا. بے شک. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پارٹیشن اتہاس کا سب سے لمبا سوئسائڈ نوٹ، بے شک، خودکشی کی چٹھی ہے ڈیفینیٹ، جو اپنے آپ کو مسلمانوں نے لکھی. بے شک. اور کوئی نہیں چاہتا تھا. بے شک. اور آپ نے یہ حالت کر دی کہ آج جو ہے جو آپ نے بانٹ دیا اس دیش کو، جو دیش بنا دیا، اس دیش کا نہ وجود ہے. پاکستان ایک جیلی اسٹیٹ بن کے رہ گیا ہے. جیلی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اردو کو جیلی میں کیا کہتے ہیں، انگریزی لفظ ہے، لیکن مکھن جو ہوتا ہے تو پگھل جاتا ہے، جیلی پگھلتا نہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہاں پہ انڈاکٹرینیشن ایسا ہے، اور وہاں اس لیے وہ ٹاکسک جیلی اسٹیٹ بن گیا ہے. نیوکلیئر پاور ہے، ایک ٹیررزم کا ایک ہب بن گیا ہے. اور اس کے انجام جو ہے بہت دور جائیں گے، جب اسٹیٹ پاور آ جاتا ہے ایسے ڈاکٹرینیشن پہ. اور تو پھر خیر آج ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہوں گا
اور خاص طور پہ آپ کے اس انٹرویو میں آپ، اور مجھے یہ ابھی سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ جب سے ایران کا یہ جنگ شروع ہوا ہے، اور اس میں کسی کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، نہ نام کر رہا ہوں نہ بدنام کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک سچائی بتا رہا ہوں کہ لیبیا سے لے کر بنگلہ دیش تک صرف ایک مسلم قوم ہے جو جنگ میں نہیں پھنسی ہوئی، اور وہ ہے ہندوستانی مسلمان۔ ہندوستان، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک بے اور شک۔ کیوں؟ سرکار کی تو ہے اس میں کنٹریبیوشن، لیکن یہ انڈین اسٹیٹ جی جس نے نہ صرف مسلمانوں کو، ہندوؤں کو بھی جنگ سے بچا کے رکھا ہے، بے شک، ہر ہندوستانی کو جنگ سے بچا کے رکھا ہے۔ بڑی بات، اور آپ یہ میں پھر دہراؤں گا کہ ہم ایک ملک ہیں کیونکہ ہم ایک قوم ہے، بے شک وی آر ون کنٹری بیکاز وی آر ون پیپل۔ بے شک۔ اور یہ بات جو ہے بار بار ٹھیک ہے، اس آئیڈیلزم کو، اس نیشنلزم کو چیلنجز آئیں گی، ہم نے اب زندگی میں بہت دیکھا ہے، ہر طرح سے آئیں گی، لیکن دیکھیے طاقت ملک کا وہ ہوتا ہے جو آج میں سمجھتا ہوں ہندوستانی مسلمان جو بار بار دکھاتا ہے کہ ہمیں اس وطن میں رہنا ہے، اس زمین سے رہنا ہے، بے شک ہمیں یہاں ووٹ کرنی ہے۔ بے شک۔ کہاں ووٹ کی آزادی آپ کو مل رہی؟ کہ امیر خسرو نے تو ہندوستان کو جنت نشان اور ہندوستان کو دنیا کی تمام زمینوں میں سب سے گریٹسٹ اور سب سے بہتر ملک 700 برس پہلے کا 14ویں صدی میں امیر خسرو کا تو خیبر سے شروع ہوتا تھا ظاہر ہے۔ اور آج جو بھی ہمارا ہے وہ جو ہے اس آپ نے اسی سلسلے میں ایک اس سے جڑا ہوا سوال ہے کہ عام طور سے ایک بڑا کنفیوژن جس طرح جہاد کو لے کے ہے، ویسے ہی نیشن ہوڈ اور امہ کے کنسیپٹ کو لے کر ہے۔ جو لوگ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نیشن یا نیشن ہوڈ کے اگینسٹ ہے، جبکہ میثاق مدینہ کی روشنی میں اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اچھا، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، اور اس مدعے پہ کھل کے بولنا چاہیے۔ بے شک۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اسلام کے خلاف ہے جی تو وہ مسلمان ہے جس نے نعرہ دیا کہ اسلام خطرے میں۔ بے شک۔ وہ جو نعرہ، جس نعرے سے پاکستان نکلا، جی، اور میں 1000 بار کہتا ہوں کہ اسلام تو خطرے میں اس دن نہیں تھا جب صرف ایک مسلمان تھا، بے شک 1400 سال پہلے۔ بے شک آج کیسے اسلام خطرے میں؟ بے شک۔ اور جو بھی یقین کرتا ہے کہ اسلام جو ہے صحیح مذہب ہے تو صحیح مذہب خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ دوسری بات، اسلام کسی ملک میں نہیں رہتا ہے، اسلام مسجد میں رہتا ہے یا کائنات میں رہتا ہے۔ بے شک۔ ملک میں اسلام کو رکھنا، اسلام کو آپ نے پنجڑے میں ڈالنا، بے شک۔ اور پنجڑے میں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام جو ہے، آپ کی کوئی حق نہیں ہے۔ ابھی جو نیا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اسلام کے نام پہ آپ ملک بناؤ، جی، کبھی اتہاس میں ایسی بات ہی نہیں آئی۔ بے شک۔ اور میں اس بات کو صرف اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ اگر اسلام کے نام پہ ایک ملک بن سکتا تو یہ 22 ارب ملک کیوں ہوتے؟ بے شک، ڈیفینیٹلی۔ مذہب بھی ایک ہے، زبان بھی ایک، زبان بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے ان کا۔ زبان کے نام پہ ملک بنتا ہے، کلچر کے نام پہ ملک بنتا ہے، جی، لیکن وہاں کیونکہ پولیٹیکل موبلائزیشن آف اے پیپل از ویری ڈفرینٹ فرام اے ریلیجیس موبلائزیشن۔ بے شک۔ اس میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ دو الگ دنیا ہے۔ بے شک۔ قرآن شریف میں کہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو رب المسلمین کہا ہے؟ بے شک، بالکل۔ رب العالمین کہا ہے، بے شک۔ سارے عالم کو بنایا ہے، جیسے مجھے بنایا ہے، آپ کو بنایا بے ہے، شک۔ یہ سب کو بنایا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔
डेफिनेटली। आप समझते हैं कि ऊपर वाले ने, किसी और ने, यहाँ के जो ईसाई हैं या हिंदू हैं, किसी और ने बनाया? डेफिनेटली, उसी ने बनाया है। बेशक, तो उस पे आप छोड़ दो ना, क्यों झगड़ा कर रहे हो? सही बात। उसका बनाया हुआ तो सारा सारा कायनात है, हर इंसान उसका बनाया हुआ है। सही बात। तो किस चीज के झगड़े? वो जब आएगा कयामत के दिन वो तय कर लेंगे ना। आप इस दुनिया में कयामत क्यों लाते हो? सही बात। अच्छा सर, आपने चूंकि एक 1400 साल तारीख का अहाता किया है इस किताब में, यानी माजी से लेके आज तक के हालात पर 2000 तक आपने, जब तक ये किताब है, और इसमें इस तरह के इशारे मौजूद हैं फ्यूचर में जिस तरफ अब दुनिया जा रही है, वो इशारे भी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं जगह जगह। तो जिहाद इसका एक मरकज़ी किरदार है जिसका आपने जिक्र किया। क्या आप महसूस करते हैं कि जिहाद की जो इंटरप्रिटेशन 1300 साल तक होती रही, यानी 18वीं सदी तक, वो कुछ मुख्तलिफ थी, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में जो जिहाद की इंटरप्रिटेशन हुई 19वीं और 20वीं सदी में, वो उस जिहाद से अलग इंटरप्रिटेशन या पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की गई जो असल रसूल करीम और सहाबा किराम की इंटरप्रिटेशंस थी? देखिए, ये कहना तो ज़रा अपने आप को बहलाना है। जी। जो जिहाद का असल मतलब था, जी मैं समझता हूँ पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गया। जी। उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कायम रखा था। उसके बाद आप देखिएगा 1500 साल 20 साल के अंदर झगड़ा हो गया शुरू, और जिसने भी तलवार उठाई उसने जिहाद का नाम लेकर तलवार उठाया। वो जिहाद था, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल झगड़े थे जो पॉलिटिकल वॉर्स बन गए। बेशक। तो इस चीज़ के लिए बहुत कम है, इतिहास में है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जंग जो है नज़दीक है जिहाद के। जी। ठीक है, वो कह सकते हैं। लेकिन 95% जो हमारे लड़ाइयाँ हुई वो तो अपने लिए लड़ाइयाँ हुई। इंसान ने अपने पावर में आने के लिए लड़ाइयाँ की। जो उमैयद के साथ जो लड़ाई हुई, जी, जो अब्बासिद के साथ लड़ाई हुई, जी, वो शुरू से ही। बेशक। उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर, आखिरी जो एक एम्पायर था, उसकी जंग थी। हर चीज़ में 1914 में खलीफा जो थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो शुरू किया, जिहाद किया कि ये जिहाद है, वहाँ से शुरू हुआ। हमारी किस्मत फिर उस पे जो है उलट गई। उन्होंने किस बात पे आपने जिहाद किया था, उसको डिक्लेयर किया था? आप ऑटोमन एम्पायर के मालिक थे, आप अपना एम्पायर बचा रहे थे जी। और क्योंकि एक और एंग्लो इंग्लिश एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर थी, उसके खिलाफ तो आप लड़े। आपके साथ कोई और था, आप अकेले थोड़े थे, आपके साथ जर्मन थे। जी। तो जर्मन भी जिहाद कर रहे थे क्या? तो इसलिए जिहाद को मतलब बदनाम करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान ही, जो राजा थे, खलीफा थे, मुसलमान ही। अच्छा, रिसेंटली हम देखते हैं कि चाहे वो ISIS रही हो, दाइश रही हो, इस तरह की बहुत सारी लश्कर तैयबा, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, वो भी जिहाद के नाम पे। वो सबको कहिए ना कि हजरत अबू बकर के बारे में जरा पढ़ लें। जी। आपको कौन क्या हक है कि पहलगाम में आपने बेकसूर लोगों को मारा? बेशक। आपसे ज्यादा जालिम कोई नहीं। बेशक। और आपने सारे माहौल को बर्बाद किया, बार बार आपने माहौल को बर्बाद किया। जब जब कोशिश हुई कि अमन आ जाए यहाँ, आपने तब टेररिज्म का इस्तेमाल करके बर्बाद किया, हर बार हर वक्त बर्बाद किया। बेशक। तो इसलिए इनको कहना, मैं समझता हूं कि अगर इंसाफ है ना क़यामत के दिन, तो सबसे पहले जहन्नम में ये जाएंगे। अच्छा सर, चूंकि आपने इतनी एक 50 साल से ज़्यादा के अरसे से आप लिख रहे हैं और आपकी जितनी भी किताबें हैं, तसनीफ़ात हैं, वो रिमार्केबल हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वेस्ट में एज ए रेफरेंस बुक देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। तो
جو آتھرس ہیں ہمارے، جو نیو آتھر ہیں، نوجوان رائٹرس ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کسی موضوع کو چھوتے وقت، کسی نریٹو پر کام کرتے وقت، کسی کتاب کو لکھتے وقت کون سے محرکات کو نظر میں رکھنا چاہیے، کیا خیال رکھنا چاہیے بہترین کتاب بنانے کے لیے اور اس سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی بھی آتھر کا کوئی حق نہیں کہ دوسرے کو کچھ ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ جو اپنا کتاب لکھنا چاہتا ہے، جی جو اپنی کتاب لکھنی چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے لکھے۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جو سب کے لیے ہے، جی آپ جو بھی کریں، جی صرف کتاب لکھنے کی بات نہیں، جس آپ کی نیت جو ہے صاف ہونی چاہیے، بے شک۔ بس۔ اچھا، یہ اس کتاب کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے آپ کے نزدیک، کون سا بیسٹ میسج ہے کہ جو کیری فارورڈ ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس کتاب سے کس امپورٹنٹ میسج کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو، اگر ہم انڈین پرسپیکٹو میں بات کریں یا آج کے گلوبل پرسپیکٹو میں بھی بات کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کو زندگی میں ترقی دیکھنی ہے، جی جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بے شک۔ کہ اگر ہمارے نصیب میں بچپن میں 2 روٹی تھی تو چلو گزرنے کے وقت 3 تو ہو جائے، جی اگر روٹی پہ صرف دال تھا جی شاید 2 سبزی ہو جائے، جی یہی ہوتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو اتنا میں ضرور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بنا امن کے آپ کے پاس نہ روٹی آئے گی، بے شک نہ چھت آئے گا، نہ سکون آئے گا۔ بے شک۔ تو آپ اگر اپنی زندگی میں کوئی کام رکھیں، سب کچھ کریں، کام رکھیں، تو اتنا اس احتیاط رکھیں کہ امن کے بنا زندگی بربادی ہے۔ بربادی۔ ایک چیز یہ ہے سر کہ چونکہ خسرو فاؤنڈیشن کا جو کام ہے وہ لٹریچر پر ہے، ہم نے 35 ٹائٹلز ابھی تک اردو، ہندی، انگریزی میں پبلش کیے ہیں مختلف موضوعات پر۔ کچھ ہمارے ریڈرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پرنٹنگ کوالٹی بھی اچھی رکھتے ہیں اور کنٹینٹ بھی ڈیفرنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے دیش اور دنیا اور انسانیت کے لیے ٹاپ کلاس پبلشنگ ہے، ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب کا یہ جو ترجمہ تلواروں کے سائے میں دیکھا، تو آپ اس سے اس کی کوالٹی آف ٹرانسلیشن، ترجمے اور پبلیکیشن سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ ہمیں اور کیا بہتر کرنا چاہیے، اور یہ آپ کی نظر میں میں تو آپ کو صرف اتنا کہوں گا، مطمئن ہوں اس لیے کہوں گا، آپ یہ کوالٹی ہی برقرار رکھ سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ایک خسرو فاؤنڈیشن کے جو ریڈرز ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو، خاص طور سے ہمارے نوجوان، ہمارا جو لٹریچر ہے وہ زیادہ تر یونیورسٹیز، کالجز، مدارس، اس میں پڑھا جا رہا ہے، اور ہم ڈیفرنٹ لائبریریز کو یہ کتابیں جب بھی پبلش کرتے ہیں وہ کمپلیمنٹری بھیجتے ہیں، اور ابھی تک کوئی نگیٹو ریئیکشن نہیں آیا ہے، زیادہ تر پوزیٹیو ریئیکشن آئے ہیں۔ اور یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ اس طرح کی کتابیں اردو میں موجود نہیں تھیں، جو ہم نے ری اوپننگ مسلم مائنڈز کا ٹرانسلیشن کیا، اسلام اتھارٹیرینزم انڈر ڈیولپمنٹ کا ٹرانسلیشن کیا، آپ کی کتاب دا شیڈ آف سالٹ کا ٹرانسلیشن کرا کے اس کو پبلش کیا، تو جو ریڈرز کی طرف سے ہمیں بڑے اچھے میسیج ملے ہیں۔ تو آپ ریڈرز کو کیا میسیج آج، چونکہ سماج میں ایک نریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے، پیسفل کو ایگزسٹنس قائم کرنے کے لیے، جہاں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کا اپنا رول ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ایجنسیز کا رول ہوتا ہے، وہاں لٹریچر کا بھی سوسائٹی کو شیپ کرنے کے لیے خاص رول ہوتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو میں نے پہلے کہا تھا وہی ہے، چاہے لٹریچر ہو چاہے ہسٹری ہو، جی 3 الفاظ ہیں، الف میم نون، امن رکھیے، چین سے رہیے۔ ایک آخری سوال اس حوالے سے کہ جو آج دیش اور دنیا میں نریٹو ہے، اس میں آپ کو ویسٹرن میڈیا کا، ایز اے، چونکہ آپ ایک بینگ اے جرنلسٹ آلسو اور بینگ اے آتھر، تو میڈیا کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کانفلکٹ کو بڑھانے میں یا امن کو بڑھانے میں، کس اینگل سے آپ اس میں میڈیا کے رول کو جو ہے نا،
ابھی بولنے کی جگہ پہ چیخنے لگا ہے، اور جب انسان بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو پھر سمجھتا ہے، بات کرنے میں سے ہی سمجھ پڑتی ہے. جی. چیخنے سے آج تک اتہاس میں سمجھ نہیں پڑی ہے، وواد بڑھا ہے. تو جو میڈیا چیختا ہے اس کو آپ اگر نظر انداز کرتے ہیں جی. یا آپ کے پاس دنیا میں اور کام ہوں گے وہ کریں، رائٹ، تو آپ کے لیے بہتر ہے. اور جو میڈیا شرافت سے پیش آتا ہے، آپ شرافت سے پیش آئے، اس سے کا مطلب نہیں ہے کہ جو باتیں وہاں لکھی ہے سب سچ ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، کوئی خامی ہوگی، لیکن کم از کم اعتبار جو ہے آپ مطلب شریف میڈیا سے ہی پہ ہی کر سکتے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. سر نے ایک کے بعد ایک سوالوں کے نہ صرف جواب دیے بلکہ ہمیں انلائٹن کیا، ہمیں گائیڈ بھی کیا، آتھرز کو بھی مشورہ دیا، ریڈرز کو بھی اچھے مشورے دیے. اپنی کتاب کے جو محرکات ہیں ان کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا. اچھا، ایک کے بعد آپ کی ایک کتاب آتی ہے، اور میں لاسٹ ٹائم جو آپ کی کتاب ریلیز ہوئی آفٹر می کیوس، تو اس میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ اس سے پہلے جب آپ نے کتاب لکھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ شاید یہ آپ کی آخری کتاب ہوگی. پھر ایک مطالعے نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ نے پھر دوسری کتاب لکھی. تو ابھی آفٹر می کیوس کے بعد کیا آپ کسی نئی کتاب پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بس یہ آخری سوال ہے. جی جی. آپ کو ایک بات بتا دوں، بچہ پیدا ہونے کے بعد نا کوئی ماں دوسری بچہ جلد نہیں پیدا کرنا چاہتی. جی. تو کتاب جو لکھنا ہے نا، یہ ایک میل کے لیے، ایک مرد کے لیے، جو عورتوں کے ساتھ جو گزرتا ہے، تو میں تو سمجھیے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا ان کے ساتھ ایک گزرتی ہے جو لائف دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، دنیا کو قائم رکھتی ہے. جی. اور کیا قربانیاں دیتی ہے. جی. درد محسوس نہیں ہونے دیتی ہے. جی. اور پھر مطلب ہمارے ہیومن ریس کو قائم رکھتی ہے. تو عورتوں کی جگہ تو ہمارے ریس میں جہاں پہ ہے اس کا تو کوئی ہم نزدیک بھی نہیں آ سکتے. تو لیکن پھر بھی میری تھوڑی بہت ہمت رہی کہ اگر مرد جو ہے کہیں نہ کہیں 10% وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہے تو شاید کتاب لکھنے میں لگتا ہے، اگر آپ ایمانداری سے کتاب لکھیں. اور مجھے بہت وقت لگتا ہے، جلد نہیں ہوتا ہے. تو ابھی کتاب جب ختم ہوتا ہے نا، اس کے بعد اپنے آپ کو آپ 2-3 سال علم بڑھانے میں اور سوچنے میں لگائیے، پھر دیکھا جائے گا. یہ بہت بڑی خوبی ہے محترم ایم جے اکبر صاحب کی کہ وہ کسی کتاب کو لکھنے سے پہلے بھرپور مطالعے سے گزرتے ہیں، اور پھر ایک نریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے یا جو اس وقت کی ضرورت ہے اس وقت پر کتاب کو تصنیف دینے کے لیے کام کرتے ہیں. اور جب کچھ سالوں بعد ان کی کتاب آتی ہے تو وہ دیش اور دنیا میں چرچا کا وشے بنتی ہے، اس کی خاطر خواہ پذیرائی ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے جس موضوع کو چھوا ہے، چاہے وہ بایوگرافی، آٹو بایوگرافی ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ اسلامک سبجیکٹ پر ہو، چاہے وہ جرنلزم پر ہو، چاہے وہ کلچرل اور سوشل سبجیکٹ پر ہو، یا پھر وہ ان کی رائے ڈپلومیسی کے حوالے سے ممالک اور تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ اور کانفلکٹ کے حوالے سے سامنے آئیں، جس موضوع کو وہ چھوتے ہیں اس موضوع کو تاریخ بنا دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ میں تاریخ بن جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے دا شیڈ آف سورڈ کا اردو ترجمہ جس کو خسرو فاؤنڈیشن نے پبلش کیا تلواروں کے سائے میں، اس سے زیادہ ہمارے اردو قارئین مستفید ہوں گے. اور ہم شکر گزار ہیں محترم ایم جے اکبر صاحب کے کہ انہوں نے بنا کسی قسم کی رائلٹی کے بہت ہی خوشی کے ساتھ خسرو فاؤنڈیشن کو اپنی یہ تصنیف پیش کی کہ ہم اسے اردو میں پبلش
پبلش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ریڈرز تک پہنچ سکیں. اور ہمارے جو مترجم بھی تھے جب وہ اس کے ترجمے سے گزر رہے تھے ڈاکٹر جلیس اختر نصیری، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر سے اس موضوع پر اردو میں کوئی کتاب نہیں گزری. یہ بہت بڑا فرض کفایہ گویا کہ خسرو فاؤنڈیشن نے ادا کیا. اس موضوع پر اس پہلے پوڈ کاسٹ میں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے کتاب کے ماخذ کو شیئر کرنے کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.